ایسے ہی ہر ایک برائی سے معاشرے کو بچانا. بے نمازی کی نحوست آس پاس کے علاقے تک پہنچتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے نمازی بھی بے نمازی ہو جاتے ہیں، اور جب نمازیوں کی تعداد بڑی ہوگی تو بے نمازی بھی مسجد میں آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین جنہوں نے اندر سے ایمان قبول کیا ہی نہیں نماز پڑھتے تھے. ہمارے زمانے کا سچا مسلمان بھی آنے کو تیار نہیں. ماحول کا فرق ہے. اس وقت ماحول ایسا تھا کہ نمازوں کو جب سب جا رہے ہیں اب یہ سوچتا میں رکوں گا تو کیسا لگے گا، اور یہاں کیا لگتا ہے کہ جب سبھی بیٹھے تو میں ہی بیٹھا. حالانکہ دل میں ایمان ہے، اگر اس کے سامنے اللہ کی باتیں ہوں تو رو پڑے، اللہ کے نبی کی باتیں ہوں تو آنکھوں میں محبت کے آنسو آ جائیں، لیکن نماز کو جانے کو تیار نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ایک دوسرے کی پرواہ کی ہی نہیں. یہ کیسے ہوتی؟ یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کی ادائیگی ہوتی، اس کے لیے کیا کرنا تھا؟ اس کے لیے یہ تھا اچھائیوں کا حکم کرنا تھا. یعنی جتنی بھی ہمارے معاشرے کے اندر بھلائی کی چیزیں ہیں، خیر کی چیزیں ہیں، ان پر لوگوں کو آمادہ کرنا تھا. عبادات پر لانے کی ضرورت تھی. ہمیں معلوم ہوا فلاں صاحب نماز نہیں پڑھتے، پہلے ان سے دوستی بڑھائی جاوے، اٹھنا بیٹھنا کیا جاوے، دو مسکرا کر بات کی جاوے، ایک چائے کی پیالی پلائی جاوے اور پھر ایک پی جاوے، پھر اس سے بات ہوگی. اب اس کا دل نرم ہوگا اور پھر دوستی میں تو انسان سب کر جاوے. رانا چوک کی چائے پی لے، یہ تو 10 قدم کی مسجد ہے. دوستی کر کے، دوستی کے ذریعے سے اس کو لانا، یہ محبت ہے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے. جب اس طرح محبت ہوگی پھر وہ دین پر آئے گا. جب تک وہ نیکی کرے گا، نماز پڑھے گا، اس کو ثواب ملے گا، ساتھ ساتھ اس کو بھی ملے گا جو اس کو لے کے آیا ہے، ہر بار ملے گا. روزہ نہیں رکھتا اس کو روزے پر لانا. بھائی روزہ رکھنا چاہیے، اللہ کی طرف سے ایک سال میں ایک مرتبہ یہ ایک رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں. اگر نہیں رکھے گا تو اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی روزے کیوں نہیں رکھے. اور گناہ بہت بڑا ہے. یہ یوں لکھا ہے کتابوں کے اندر، اگر کسی نے رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ دیا، بعد میں اس کی قضا کری، قضا ہونے سے فرض ادا ہو جائے گا، لیکن جو ثواب رمضان میں ملنا تھا اب اگر پوری زندگی بھی رکھے گا تو وہ ثواب نہیں پہنچ سکتا جو رمضان میں ملتا. اب ایسی خیر سے ایک مسلمان محروم رہے اور میں دیکھتا رہوں، یہ ایمان والے کی ذمہ داری نہیں ہے، اور یہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا مقام نہیں ہے کہ وہ غفلت برتے اپنے بھائیوں کے بارے میں. ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں بہت عروج پر ہیں. بد اخلاقی، بد کرداری اس طرح عام ہو چکی ہے کہ ہمارے معاشرے کا بچہ اپنے بڑوں کی عزت ادب کرنے کو بالکل تیار نہیں. نافرمانی زبان پر رکھی رہتی ہے، ابا نے ایک چھوٹا سا کام کہا نہیں، پلٹ کے جواب مل جاتا ہے. اماں نے ایک بازار کا کام بتایا نہیں کہ پہلے عذر کر دیتا ہے. ارے بھائی وہ باہر خود تھوڑی جائے گی سامان لینے کے لیے، باہر کے کام تو ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم عذر کر جاتے ہیں. ایک لمحے میں وہاں سے لفظ آیا، یہاں سے جواب دیا، سوچا بھی نہیں. حالانکہ قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، یہ سب سے چھوٹے لفظ کی تعبیر ہے. اسی لیے قرآن نے یہ لفظ کہا کہ اف لفظ کتنا چھوٹا لفظ ہے، یہ بھی نہ کہو. اور یہاں تک کہ
وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر وہ تجھے اس بات پر آمادہ کرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لے، شریک نہیں کرنا، شریک نہیں کرنا۔ اس سے معلوم ہوا جو ماں باپ یہ بات کہہ رہے ہیں وہ خود شریک کرتے ہیں، وہ شریک کرتا ہے وہ مشرک ہے، مشرک کافر ہے۔ اگر والدین کافر ہیں، کفر پر بچے کو آمادہ کر رہے ہیں، نہیں جانا، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ایسے ماں باپ جو خود کافر ہیں ان کے ساتھ بھی دنیا میں حسن سلوک کرنا ہے۔ ان کا کافر ہونا ان کے احترام کے لیے رکاوٹ نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ ہیں تو ہیں، اطاعت و فرما برداری، حسن اخلاق، بڑا بھائی ہے اس کا ادب کرنا، بڑا بھائی باپ کی طرح ہے، اگر مار بھی دے تو خاموشی سے اس کو برداشت کرنا، بڑا ہے، بڑوں کا بڑا مقام ہے، چھوٹے چاہے جو بھی ہو جائیں بہرحال چھوٹے ہیں اور چھوٹے ہی رہیں گے، بدل نہیں سکتے۔ یہ حسن اخلاق ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ماں بیٹی کے درمیان، باپ بیٹے کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان، بھائی بہنوں کے درمیان وہ محبت، وہ حسن اخلاق نہیں ہے جو ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ حسن اخلاق زندہ ہو جائے تو بہت ساری چیزیں خیر پر آ جاتی ہیں۔ اگر آپس میں محبت پیار ہے، ایک دوسرے کا سمجھانا کارگر ہو جاتا ہے۔ اب ایک دوسرے کا سمجھانا کارگر کیسے ہوگا جب ادب محبت ہی نہیں ہے؟ اس لیے حسن اخلاق اختیار کرنا، عبادات کو اختیار کرنا اور اللہ کے احکام کو پورا کرنا اور مخلوق خدا کی خدمت کرنا، مخلوق خدا کی خدمت کرنا۔ حضرت مولانا جو تفسیر کے بڑے امام ہوئے ہیں، مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت قرآن کریم کا نچوڑ اگر مختصر میں کہا جائے تو کیا ہے؟ تو فرمایا اللہ کے حکموں کو پورا کرو، نبی کے طریقے کو زندہ کرو اور مخلوق خدا کی خدمت کرو، یہ قرآن کا نچوڑ ہے۔ مخلوق خدا میں کتا بلی سب ہیں۔ ہمارے اکابر کے بارے میں لکھا ہے، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جلال آباد کے رہنے والے تھے، بڑے بزرگ ہوئے، ان کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، جہاں سے جانا تھا راستہ بہت تنگ چھوٹا تھا، اب وہاں پر کتا لیٹا تھا، اب اس کو اٹھائیں تو اس کی نیند میں خلل اور نہ اٹھائیں تو جائیں کیسے؟ خادم کہتے ہیں حضرت نے چھلانگ ماری اور پار کر گئے، کتے کو نہیں اٹھایا، کہا کہ جس طرح اس زمین پر چلنے کا مجھے حق ہے اس کو بھی اتنا ہی حق ہے، مجھے اس کو اٹھانے کا حق نہیں۔ جس انسان کا کتوں کے ساتھ کی رویہ ہو، انسانوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ اور یہاں تو انسان تو بہت دور، وہاں آپ کے ساتھ اچھا رویہ نہیں۔ اچھا ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ہے، والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کا، محبت کا، پیار کا تعلق رکھیں۔ جس طرح بڑوں کا ادب بچوں کے لیے ضروری ہے، بچوں پر شفقت بڑوں کی ذمہ داری ہے۔ جب چھوٹوں پر شفقت ہوتی ہے، اگر وہ نافرمان بھی ہوں تو فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ بنجر زمین بھی سبزہ اگانے کے لائق ہو جاتی ہے جب اس پر ہل چلتا ہے، پانی کی سیرابی ہوتی ہے، پھر ہل چلتا ہے، پھر سیرابی ہوتی ہے، اس میں نرماہٹ پیدا ہو ہی جاتا ہے، صبح کا لوٹا شام کو واپس آ ہی جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ بڑے چھوٹوں کے ساتھ رہیں تو چھوٹوں کے اندر تابع داری کا مادہ بڑھ جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک زمانہ خادم رہے۔ ان سے معلوم کیا گیا آپ اللہ کے نبی کے پاس رہے، آپ نے کیسا محسوس کیا؟ وہ فرماتے ہیں 10 سال میں آپ کے پاس رہا، آپ نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا انس تم نے ایسا کیا ایسا نہیں کرنا تھا، یا ایسا نہیں کیا ایسا کرنا تھا، کبھی کچھ نہیں کہا۔
جو ہو گیا تو ہو گیا. بہت سی بات چٹکی بھی نصیحت کر دے. آپ کے یہاں غلام بن کے آئے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غلام بن کے آئے، اصل میں ان کے والد کے پاس سے وہ گم ہو گئے. کسی نے پکڑ لیا اور لا کر غلام بنا کر بیچ دیا. اب باپ دیوانوں کی طرح ڈھونڈتا پھرتا رہا. کسی نے بتایا کہ ہم حج کو گئے تھے اور ہم نے تمہارے بیٹے کو مکے کے اندر دیکھا. اب وہ اپنے خاندان کو لے کے اور جتنی مالیات ان کے پاس تھی وہ ساری ساتھ لے لی کہ وہ غلامی کے بدلے جو دے سکتا ہوں سب دے دوں گا. آ کر معلوم کیا، بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمہارا بچہ ہے. یہاں آئے، آپ کے پاس بیٹھے اور ملاقات کے بعد کہا ایک عرضی لے کر ہم آئے ہیں، ہمارا بیٹا آپ کے یہاں غلام ہے، ہمیں اس کو چھڑانا ہے. آپ نے پوچھا آپ کے بچے کا نام کیا ہے؟ کہا کہ زید ہے. آپ نے بلایا اور کہا یہ تمہارا بچہ ہے، اور ان سے کہا کہ یہ تمہارے والدین ہیں اور بات کر لو، جیسے آپ کو سہولت ہو لے جاؤ، ہمیں مال کی ضرورت نہیں ہے. اب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زمانے کے بعد والد سے ملے، لیکن کیا کہتے ہیں؟ ابا میں نہیں جاتا، میں تو یہیں رہوں گا، آپ چلے جاؤ. مجھے تو اللہ کے نبی سے محبت ہو گئی. ان کے والد نے کہا کہ اب اس کے یہ الفاظ سن کے ہمیں تسلی ہو گئی، ہمارا بچہ صحیح جگہ ہے، اب ہم جا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے انہی کے سامنے کہا میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں یہ بچہ آج سے غلام نہیں ہے، میرا بیٹا ہے، میں اس کی غلامی سے آزاد کرتا ہوں. یہ شفقت ہوتی ہے. بڑوں کی شفقت چھوٹوں پر ہو تو وہ پنپتے ہیں، چھوٹوں کا ادب ہو تو بڑوں کی شفقتیں ملتی ہیں. یہ تال میل ہے. شریعت نے بیلنس کیا ہے، درمیان یہ رکھی ہے کہ دونوں ذمہ داری کو نبھائیں. ایسا نہیں کہ اولاد ہی نبھاتی رہے، ماں باپ کو پرواہ نہیں، یا ماں باپ کی شفقت کرتے رہے اولاد کو پرواہ نہیں. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تو یہ امر بالمعروف کا جو شعبہ ہے اس کے اندر یہ تمام چیزیں ہیں. ہم معاشرے کی اچھائیاں پیدا کریں، اچھائیوں کو زندہ کریں. سڑکوں پر کوڑا نہیں ڈالنا، گھر کے اندر گالی گلوچ نہیں کرنا، گھر کے اندر اچھے کام کرنے ہیں، برائیاں نہیں کرنی ہیں، غلط چیزیں نہیں دیکھنی ہیں، غلط چیزیں نہیں بولنی ہیں، غلط چیزیں نہیں سننی ہیں، اچھائیاں زندہ کرنی ہیں. ہم گھر میں بیٹھیں تو گھر میں بیٹھ کر جب بات ہو ذکر کی ہو، تلاوت کی ہو، دین کی ہو، اللہ کی ہو، اللہ کے رسول کی ہو، اللہ کے نبی کے صحابہ کی ہو، یہ تمام چیزیں ہوں. برائیاں نہیں ہونی چاہیے. اور برائیوں کے اندر انسان جب پڑتا ہے تو پھر نقصان ہوتا ہے. برائیوں سے انسان کا دل مردہ ہوتا ہے، نیکیوں کی توفیق ختم ہو جاتی ہے. بسا اوقات پھر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں لیکن جا نہیں پاتا. کیوں؟ وہ جو حدیث پاک کے اندر آیا ہے انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. وہ گناہ کرتا رہتا ہے، نقطے لگتے رہتے ہیں، ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد چاہے جو کر لو کچھ ہونے والا نہیں ہے. اس لیے بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ جس طرح اچھائیوں کا حکم ہو اسی طرح برائیوں کو ختم کرنے کی محنت کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے گلی میں، محلے میں، پڑوس میں، گھر میں بڑے بھائی کے بچے، چھوٹے بھائی کے بچے، اپنے پوتے ہیں، اپنے بھتیجے ہیں، اپنے بھانجے ہیں، اپنے خاندان کنبہ ہے. جس طرح مجھے میری اولاد سے محبت ہے ایسے ہی ہر ایک امتی سے محبت ہو. جب تک ہم اپنے گھر سے نکل کر امت کی سطح پر نہیں آئیں گے تب تک کامیابی نہیں ہونے گی.